ایک ایک کر کے اعتراف جرم کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سب اس چیز کا کردار اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈبونے میں کس کس نے کیا کیا رول ادا کیا. اور جب آج کا دور، آج کے حالات کا آپ موازنہ کریں گے تو پھر کرنا ہوگا 2017 سے، اور جب آپ 2017 سے موازنہ کریں گے تو پھر وہ کردار بے نقاب ہوں گے جن کے خواہشات اور جن کے انتقام کی اندھی خواہش نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا. آپ دیکھیں کہ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ اداروں میں بیٹھے کس کس شخص نے کیا کیا رول ادا کیا، اور سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے ایک ایسے کردار سے، ایسے طاقتور شخص سے مسلم لیگ کی قیادت کو انتقام کا نشانہ بنایا، کس شخص کو کس کے ذریعے جیل میں ڈالا اور کن کن کرداروں کے ذریعے نواز شریف کو نااہل کروایا، سزا دلوائی. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کرداروں کو احتساب کی چکی میں لائے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2018 میں اداروں کی خوشامد کرنے والا، اداروں کی تعریفیں کرنے والا، کہ کیونکہ اس وقت اداروں میں بیٹھے لوگ ایک پیج پہ تھے، کیونکہ اس کو 2018 میں ہر دو شکل میں آر ٹی ایس بند کرنا پڑتا یا کوئی اور کردار ادا کرنا پڑتا، مگر اس کو یقین دلایا گیا تھا کہ تمہیں بٹھایا جائے گا. اس وقت تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں کی تعریفیں ہو رہی تھی اور ہمیں غدار کہا جا رہا تھا. مگر آج اداروں میں بیٹھے لوگوں کو وہ بے نقاب کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں انقلابی بیانیے کا کارڈ تھما دیا گیا ہے. مگر کیسا انقلابی ہے کہ اداروں کو آوازیں دیتا ہے کہ آپ آئین قانون سے ہٹ کے آپ مداخلت کرو اور مجھے پھر سے اسی جگہ لے کر آؤ. یہ کیسا انقلابی ہے کہ جس نے آئین شکنی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وردی والا آئین شکنی کرے تو قانون کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی زد میں وہ آتا ہے، مگر کوئی قانون آئین بغیر وردی والے کو تحفظ نہیں دیتا کہ وہ آئین شکنی کرے اور اس پر آرٹیکل 6 نہ لگے. جو رول قاسم سوری نے عمران خان کی خواہش پر، عارف علوی نے، انہوں نے ادا کیا تھا، ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا. پھر آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ آج اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، کیا آج بھی اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہونے کا دعوے دار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا، مگر جسٹس شوکت صدیقی بقول دوسرے دو ادارے کیا پولیٹیکل ہو گئے؟ نہیں ہوئے. آج بھی اس کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہے وہ کسی طور پر بھی آئین قانون سے مطابقت نہیں رکھتی.
اور آج بھی اگر اس کے فیصلوں کو سنے بغیر جو اس پہ مقدمات ہیں ان کا فیصلہ آئے بغیر الیکشن میں چلے جائیں تو 2018 کی طرح 2023 میں بھی وہی سہولت کاری پھر ہوگی اس کو کہ 8-10 سال لگ گئے، ایک صرف چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، اس کے بعد ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو پھر میں یہ کہوں گا پہلے احتساب پھر انتخاب۔ پاکستانی قوم کا اربوں کھربوں روپیہ لگا کے اگر کوئی متنازع انتخابی نتائج کسی کی پسند پر لینے ہیں، کسی کے پریشر میں لینے ہیں، تو پھر وہ اربوں کھربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لگانے کا۔ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے ساتھ، یہ تو کہتا ہے نا، خود اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس وقت کے چیف سے، اس وقت کے طاقتور لوگوں کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں دلوائیں، اس وقت میں نے مسلم لیگ کی قیادت کو ان کے ذریعے سزائیں دلوائیں۔ تو پھر مجھے کوئی یار بتا دے کہ جو شخص پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرے بچانے کے لیے،